السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سنگے تو میرا یوٹیوب چینل اسلامی پاکستان میں ہاں محمد نوید معاویہ آج اصل آپ لکھے ہیں ساروں نہیں سارے نال بیٹھے ملک سکندر صاحب سر جعفر صاحب رمضان المبارک دے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا آدیش مبارک ہے وہ تو آپ کو یعنی کہ فضیلت چاندی یعنی کہ منٹ دی اصل ویڈیو بننے پہ ہیں تو آپ کو فضیلت دسے سن سناؤ سر جی فضیلت دسو اپنے ویوارز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہ سمجھیں ہم کہ صرف ہم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، ان پر بھی نماز تھی، وہ بھی روزے رکھتے رہے ہیں، نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر کی نافرمانی پر وہ عذاب میں بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے اور عذاب میں بھی آئے ہیں۔ جو قوم اپنے پیغمبر کی پیروی کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور جو قوم اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیتی ہے، اس کی پیروی نہیں کرتی، اس کے نقش قدم پر نہیں چلتی، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ دیتی ہے اور نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتی ہے، پھر اس پر عذاب آتی ہے۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم کے پاس گئے، بلکہ بارہا کئی دفعہ گئے، ان سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مانو اور کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ۔ تو سب نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو مانتے نہیں، نبی ہی نہیں مانتے۔ تو آخر کار کیا ہوا، ایک دن قوم اکٹھی ہو گئی، سب نے کہا کہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے جس وقت آپ یہ سامنے والا پہاڑ پھٹے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکلے اور ہمارے سامنے آ کر بچہ دے، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، حضرت صالح علیہ السلام تھوڑے پریشان ہو گئے، وہی نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صالح علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے کل اس ٹائم یہ پہاڑ کے سامنے جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، میں دکھا دوں گا ان کو۔ تو صالح علیہ السلام نے منادی کرا دی، پورے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو اس وقت یعنی کہ ٹائم مقرر تھا، اس ٹائم اکٹھے ہو جانا، سب اکٹھے ہو گئے۔ تو صالح علیہ السلام کو وحی آئی کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی سارے کے سارے پہاڑ کی طرف دیکھو، سارے کے سارے اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب سارے پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے تو صالح علیہ السلام نے سب کو حکم دیا کہ دیکھو، سب دیکھنے لگے تو اچانک پہاڑ پھٹا، اس میں سے گابن اونٹنی نکلی، سامنے آ کے بچہ دیا۔ پھر بھی کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے لیکن کچھ نہیں ہوئے۔ جب بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آزمائشیں بڑھاتا ہے، جب بھی سوال کرے گی کوئی قوم اللہ تعالیٰ اس میں آزمائشیں رکھ دیتا ہے۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ ایسے ہی اونٹنی نکلے زندہ اپنا گابن اور ہمارے سامنے بچہ دے تب مانیں گے، تو وہی اونٹنی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ کیسے کہ وہ تھے مالدار لوگ، یعنی ان کے پاس مال بہت زیادہ تھے، جنگلوں میں چرتے تھے، تو وہ جو اونٹنی آئی وہ اتنا چرتی تھی، کہتے ہیں کہ وہ جنگل کے درختوں کی جڑیں تک کھا جاتی تھی۔ بالکل سر، تو ان کے مال بھوکا مرنے لگے۔ ایک قرآن پاک کی تفصیل ہے نا سر؟ سر سارا واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ تو جڑیں تک جب وہ اونٹنی کھا جاتی تھی تو سارے پریشان ہو گئے۔ وہ سارے صالح علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے اللہ کے نبی، اب ہم ایسا کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن اللہ کی اونٹنی چرے گی اور باقی جو 6 دن ہیں وہ ہمارا مال چریں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں۔ تو ہفتے میں ایک دن وہ ایسا چرتی تھی، درختوں کی جڑوں تک کھا جاتی تھی، تو ان کے چرنوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ پریشان۔ تو ایک صالح علیہ السلام کی قوم کی ایک عورت تھی جو بہت زیادہ مالدار تھی، اس کا بہت مال تھا، اس نے منصوبہ بنایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی جو یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی آئی ہے، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیں، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیں۔ تو اس کی خبر صالح علیہ السلام کو ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بھی خبر دے دی کہ اے صالح علیہ السلام یہ ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد
صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کو منع کیا آپ یہ حرکت نہ کرنا، اگر یہ حرکت کرو گے تو آپ پر عذاب آ جائے گا، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے۔ آخرکار انہوں نے یہ حرکت کی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے، پاؤں کا کاٹنا تھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو حکم ہوا آپ اور آپ کی فیملی خاندان جو مسلمان ہو گئے وہ سب یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھاؤ، پر سے اٹھاؤ، اس زمین کو اٹھایا آسمان تک لے گیا، پھر الٹا وہیں مار دیا اور اوپر آگ کے پتھروں کی بارش کر دی۔ اس طرح کے عذابات آئے قوم پر۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے برکت ہے، بالکل اور ایسا مہینہ ہے شیاطین کو قید کروا کے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے اندر پہلے رش کم ہوتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، بندہ چھوٹ جاتا ہے، تو مسجدوں کے اندر بندہ آتا ہے۔ سر دوسرا یہ کچھ اپنے خیالات اظہار کرے سوچا سر جعفر صاحب بھی انشاءاللہ رمضان مبارک دے مقدس مہینے دے بارے تو کوئی دسے سن سر ہوں تو کمال کیتے بابا کہ رمضان مبارک دا رمضان مبارک دا بہو ہی یعنی کتا کوٹ فضیلت صحیح ہے نے صالح علیہ السلام دے، اور وہ واقعہ سنانے کہ جڑے قرآن پاک دی تفصیل ہے کہ این واقعہ نہیں زبانی کلامی کہنے سر تساں دسے سوچا تھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مختصر کرے سو نہایت محترم قابل قدر اساتذہ استاد محترم جناب سکندر اعظم صاحب رمضان شریف کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، بہت پیارے انداز میں، بہت وسیع لب و لہجے میں بات کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو محترم میں کوئی مبلغ تو نہیں ہوں، بہرحال جو میرے ناقص علم میں کچھ باتیں ہیں اس رمضان شریف کے حوالے سے میں تمام دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امید ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے کچھ دوستوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ روزہ رکھنا اور اس روزے کی حفاظت کرنا بہت بڑا کام ہے۔ بالکل سر بالکل، کہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا روزہ نہیں ہے، صحیح بات، روزہ کی حفاظت کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ بالکل۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا روزہ بہترین روزہ ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ مطلب سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنا روزہ نہیں ہے، انسان کا دل، انسان کا تقوی، انسان کے اعمال اور انسان کی زبان، انسان کا چال چلن، انسان کا کردار روزہ ظاہر کرتا ہے۔ صحیح بات، بالکل۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے رکھے قبول کرے، آمین اور ہمیں روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔